اگر آپ بھی آن لائن فوڈ آرڈر کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے کام کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپس زومیٹو، سویگی اور میجک پن نے اپنے پلیٹ فارم کے فیس بڑھا کر پورے ملک میں لاکھوں صارفین کو جھٹکا دیا ہے۔ دراصل حال ہی میں جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں حکومت نے ای کامرس اور کوئک کامرس پلیٹ فارمز کی ڈیلیوری سروس پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ڈیلیوری چارج پر یہ 18% جی ایس ٹی 22 ستمبر سے نافذ ہونے والا ہے، جس سے خرچ مزید بڑھ سکتا ہے۔ سویگی نے منتخب شہروں میں اپنا پلیٹ فارم چارج جی ایس ٹی سمیت 15 روپے کر دیا ہے۔ زومیٹو نے جی ایس ٹی کے علاوہ الگ سے 12.5 روپے فی آرڈر پلیٹ فارم چارج مقرر کیا ہے۔ وہیں میجک پن نے اپنا پلیٹ فارم چارج 10 روپے فی آرڈر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 22 ستمبر سے نافذ ہونے والے نئے جی ایس ٹی کے بعد زومیٹو کے صارفین کو تقریباً 2 روپے اور سویگی کے گاہکوں کو تقریباً 2.5 روپے فی آرڈر اضافی خرچ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ حیدرآباد اور ہندوستان بھر کے دیگر اضلاع کی رہائشیوں کو دستاویزات کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا مبینہ طور پر ملک بھر میں ایس آئی آر یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن کرنے پر غور کر رہا ہے۔ 10 ستمبر کو الیکشن کمیشن دہلی میں تمام ریاستی چیف الیکٹورل آفیسرز کی میٹنگ کرنے جا رہا ہے۔ حیدرآباد دیگر اضلاع میں ممکنہ ایس آئی آر کے لیے درکار دستاویزات یہ ایک نظر ثانی کا عمل ہے، جس کا مقصد ووٹر لسٹ کو صاف کرنا ہے۔ تاہم کچھ افراد کے لیے دستاویزات تیار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہار میں کیے گئے ایس آئی آر کے مطابق اور حیدرآباد سمیت ملک بھر میں اس کے استعمال کا امکان ہے۔ ووٹر کو تاریخ اور جائے پیدائش ثابت کرنے والا دستاویز پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو 11 دستاویزات میں سے کوئی ایک جمع کرنے کی ضرورت ہے، جن میں کوئی بھی شناختی کارڈ، پنشن ادائیگی کا آرڈر، 1 جولائی 1987 سے پہلے حکومت، مقامی حکام، بینک، پوسٹ آفس، ایل آئی سی، پی ایس یو کے ذریعے ہندوستان میں جاری کردہ کوئی بھی شناختی کارڈ، سرٹیفکیٹ یا دستاویز، مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ پیدائش سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، میٹرک، تعلیمی سرٹیفکیٹ تسلیم شدہ کے ذریعے جاری کیا گیا، بورڈز، یونیورسٹیز، مستقل رہائش کا سرٹیفکیٹ مجاز ریاستی اتھارٹی کے ذریعے جاری کیا گیا، او بی سی، ایس سی، ایس ٹی یا مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ کوئی ذات کا سرٹیفکیٹ، شہریوں کا قومی رجسٹر، خاندانی رجسٹر ریاستی مقامی حکام کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی زمین مکان الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ۔ ایس آئی آر کی مشق کے لیے حیدرآباد اور دیگر اضلاع کے ووٹرز کو ان کی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر اپنے اور اپنے والدین کے درج فہرست 11 دستاویزات میں سے کوئی ایک جمع کرانا ہوگا۔ وہیں دوسری طرف وہ لوگ جو 1 جولائی 1987 کو یا اس کے بعد اور 2 ستمبر سال 2004 کو یا اس سے پہلے پیدا ہوئے، انہیں اپنے لیے ایک دستاویز اور والد یا والدہ کی دستاویز فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ 2 ستمبر سال 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہیں اپنی اور والدین دونوں کی دستاویز جمع کروانے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے علاقے آئی ڈی اے بولارام میونسپلٹی کی کے بی آر کالونی میں پیر کی صبح نامعلوم حملہ نے ایک نوجوان کا کر دیا قتل۔ مقتول کی شناخت 22 سالہ جے پرکاش کے طور پر کی گئی ہے، جو پیشے سے مزدور بتایا گیا ہے اور آئی ڈی اے بولارام اور آس پاس کے علاقے میں اینٹ کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا اور بعد میں نعش اس کے گھر پر پھینک دی گئی۔ ارکان خاندان نے پیر کی صبح نعش دیکھی اور اس بات کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال کر دیا گیا منتقل۔ ریاست تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے اندلوائی ٹول پلازا کے قریب ایک کنٹینر لاری حادثاتی طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ حادثہ ڈیزل ٹینک سے آگ بھڑک اٹھنے کے باعث پیش آیا۔ آگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ ٹول پلازا کے عملے نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بعدازاں اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کا عملہ جائے وقوع پر پہنچا اور آگ بجھانے میں کامیاب رہا۔ یہ کنٹینر حیدرآباد سے ناگپور کی جانب پارسل لے جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ کنٹینر میں آگ لگتے ہی افراتفری پھیل گئی۔ دہلی سے قریب فرید آباد میں ایک کثیر منزلہ عمارت میں پیر کی صبح ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق مکان کی پہلی منزل پر واقع ایک فلیٹ میں لگے اے سی میں آگ لگنے سے دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں دھواں بھر گیا۔ اس سے یہاں رہنے والے ایک ہی خاندان کی 3 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ ایک بچہ جان بچانے کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اس دردناک حادثے میں جان گنوانے والوں میں شوہر، بیوی اور ان کی بیٹی شامل ہیں۔ وہیں بیٹے نے دوسری منزل سے نیچے کود کر اپنی جان بچائی، حالانکہ اونچائی سے کودنے کی وجہ سے اس کے پیر میں چوٹ لگی۔
ریاست تلنگانہ کے کریم نگر کے ایک خانگی ہاسپٹل میں بخار سے متاثرہ لڑکی کے ساتھ میل نرس نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی۔ متاثرہ لڑکی کی شکایت پر کریم نگر کے 3rd پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات ایک لڑکی جو شدید بخار سے متاثر تھی اپنی ماں کے ہمراہ خانگی ہاسپٹل سے علاج کروانے آئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ابتدائی علاج کے بعد وہ وہیں لیٹ گئی جبکہ اس کی ماں ویٹنگ ہال میں سو گئی۔ الزام ہے کہ صبح سویرے ایک میل نرس نے لڑکی کو نشہ آور انجیکشن دے کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ متاثرہ لڑکی کو ہوش آنے کے بعد اس نے اپنی ماں سے شکایت کی۔ ماں نے فوراً ہاسپٹل کے عملے سے باز پرس کی اور پھر پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کروائی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ واضح ہو جائے گا کہ زیادتی ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے منتقل کر دیا گیا اور ہاسپٹل کے CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ تلنگانہ BJP کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کردہ ہرجانے کی درخواست پیر کی روز سماعت کے دوران خارج کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران کتاگوڑم میں ریونت ریڈی نے ایک جلسہ عام منعقد کیا تھا جس میں ان کے مبینہ بیانات پر BJP لیڈر کے وینکٹیشور نے گزشتہ سال حیدرآباد کے عوامی نمائندوں کی عدالت میں شکایت درج کروائی تھی۔ BJP نے الزام لگایا تھا کہ ریونت ریڈی کے بیانات پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر BJP حکومت میں آتی ہے تو ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک غلط بیان تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس BR گوائی کی قیادت میں بینچ نے پیر کی روز اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے لیے جائیدادوں کے حصول میں تیزی پیدا کر کے حیدرآباد میٹرو ریل حکام نے شالی بنڈا تا سید علی چبوترا سڑک کے توسیعی کاموں کا آغاز کر دیا اور جن مالکین جائیداد نے اپنے جائیدادیں حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جائیدادوں کا تخلیہ کر کے جائیدادوں کی حوالگی کا عمل شروع کر چکے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل سے دارالشفا تا چندرا گٹا پرانے شہر راہداری پر جائیدادوں کے حصول کے علاوہ پلروں کی نشاندہی کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور کئی مقامات پر جائیدادوں کے حصول کو تیز کر کے حاصل کیا جانے لگا ہے۔ ریاست میں کانگریس اقتدار کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل راہداری پر کاموں کا منصوبہ تیار کر کے حیدرآباد میٹرو ریل کی پرانی شہر میں توسیع کے اقدامات کیے تھے اور دارالشفا سے جائیدادوں کے حصول اور انہدامی کارروائی شروع ہوئی ہے جو مختلف تہواروں کے علاوہ محرم کے سبب کچھ تاخیر کا شکار ہوا، لیکن حیدرآباد میٹرو ریل سے اس مدت کے دوران شالی بنڈا تا سید علی چبوترا کی سڑک پر جائیدادوں کے حصول کو مکمل کر کے ان کو حاصل کرنے کے اقدامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پاسپورٹ سیوا کیندر کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے کیونکہ حیدرآباد کے پرانے شہر کو 16 ستمبر کو ایک نیا دفتر ملنے والا ہے۔ جیسے جیسے تاریخ تیزی سے قریب آ رہی ہے دفتر کے کاموں میں تیزی آ گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پاسپورٹ آفس کا مقام یہ دفتر اگلے منگل 16 ستمبر سے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن میٹرو اسٹیشن پر کام کرے گا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا مطالبہ کافی عرصے سے زیر التوا تھا۔ حیدرآباد کے دیگر حصوں میں واقع پاسپورٹ سیوا کیندر تک پہنچنے میں بہت سے باشندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔